والد صاحب کے لیے نیا جوتا لے کر آئے، ان کو پسند کیوں نہیں آیا، اور ایسا کیا ہوا کہ رات کے 12 بجے گلی میں کھڑے ہو کر کھانا کھانا پڑ گیا، سب کچھ آپ کو میرا ولاگ دیکھ کر پتا چلے گا۔ آج جب میں نے موٹر سائیکل کو گراج سے نکالا تو دیکھا چھوٹے بھی ٹھہرے ہوئے تھے جو مزدوری سے فارغ ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ ہم نے کھڑے ہو کر سلام دعا کی، پھر اپنی اپنی موٹر سائیکلوں کو اسٹارٹ کیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی روڈ پر پہنچا تو مجھے دو ماموں مل گیا، میں چلا گیا ان کے پاس، وہاں پر جا کر دیکھا تو وہ اپنی زندگی کے دکھڑے سنا رہے تھے، جس کی وجہ سے مجھ سے زیادہ دیر بیٹھا نہیں گیا، اور پھر میں نے ان سے لی اجازت اور موٹر سائیکل کھینچ کر روانہ ہو گیا رشیدی بھائی کی جگہ پر۔ وہاں پر پہنچ کر میں نے رشیدی بھائی کو کال کی تو اس نے کہا آج میرے گھر پر کچھ نہیں بنا ہوا تھا، اس لیے میں بھی کسی اور کی جگہ پر آیا ہوا ہوں، آپ بھی وہاں پر آ جاؤ۔ تو میں چلا گیا اس کی بتائی ہوئی جگہ پر۔ میں نے وہاں پر جا کر دیکھا ہمارا برزق استاد شعیب دبئی سے آیا ہوا تھا، تو میں نے جا کر ان سے سلام دعا کی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس استاد نے ہمیں دنیا پر جینے کے لیے سب کچھ سکھا دیا، لیکن پھر بھی ہم ناکام ہیں، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے کہا تھا 2 نمبری نہیں کرنی، ہم نے استاد کی بات پر عمل کرتے ہوئے 2 نمبری تو نہیں کی، لیکن 4 نمبریاں شروع کر دی، جس کی وجہ سے آج تک ذلیل ہو رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، ہم نے جا کر وضو وغیرہ کیا اور اس کے بعد نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگوں نے باہر آ کر موٹر سائیکل کھینچا اور استاد کو اٹھا کر ہم لوگ روانہ ہو گئے شہر کی طرف۔ تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد ہم پہنچ گئے جتیوں والی دکان پر۔ وہاں پر جا کر دیکھا تو جتیوں کا لنڈا لگا ہوا تھا، جتیاں بالکل ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ تو میں نے جا کر کہا بھائی شوگر فری جوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا شوگر فری جوتی نہیں ہوتی، شوگر والی جوتی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا ہاں وہی ہے۔ پھر انہوں نے شوگر فری والی جوتی دکھائی، میں اس کو پہن کر ہاتھوں میں اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ میں نے کہا بھائی جان یہ تو میرا سائز ہے، اس سے 1 نمبر بڑا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا تھوڑی دیر صبر کرو، ہم پیچھے گودام سے منگواتے ہیں۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب تک ہم دکان کی شوں شوں ہی کیوں نہ کر لیں۔ شوں بو کرتے ہوئے ہم نے ایک بوٹ کو اٹھا لیا۔ بوٹ کو دیکھتے ہی ہماری نظر جب اس کے پرائز پر پڑی، اس کے بعد پھر ہم جلدی سے بھاگ کر دروازہ ڈھونڈنے لگ گئے۔ دروازہ ڈھونڈتے ہی ہم لوگ جلدی سے باہر چلے گئے۔ باہر جاتے ہم نے بڑے بڑے سانس لیے، اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے اپنی جیب کی اوقات والی دکان پر۔ دکان پر پہنچتے ہی ہم نے دکاندار سے کہا کہ ہمیں شوگر فری والی جوتی دکھاؤ، تو اس نے کہا شوگر والی جوتی نہیں ہے۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن دکاندار نے کہا رکو 1 منٹ بات سنو۔ ہم نے کہا بولو۔ اس نے کہا جو میں آپ کو جوتی دکھا رہا ہوں یہ شوگر فری والی جوتی سے بھی اچھی جوتی ہے، ہمارے استاد نے اس کا تھوڑا سا بھی لحاظ نہ کرتے ہوئے کہا یہ 2 نمبر جوتی، آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ تھوڑی سی بحث کرنے کے بعد ہمارے استاد نے ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے جوتیاں پسند کرنا شروع کر دی جو بالکل نہیں خریدنی تھی۔ آج میرے اندر جو کیڑا پھدک رہا تھا وہ یہ تھا کہ کسی اچھی اور بڑی والی دکان پر جا کر جوتا خریدوں گا جس کو پہن کر مجھے یہ محسوس ہو کہ میں نرم نرم بستر پر جیسے چل پھر رہا ہوں۔ تھوڑی سی دیر گھومنے کے بعد پھر ہم لوگ چلے گئے کچھ دروازے کی نام والی دکان پر۔ وہاں پر جا کر مجھے ایک جوتی پسند آئی۔ جوتا خریدنے کے بعد ہم لوگ چلے گئے گھر کی طرف۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک جوتے کو خریدنے کے لیے میں نے پورے بازار کا چکر کیوں لگایا، کیونکہ میں اپنے والد صاحب کے لیے اچھی اور نرم والی جوتی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں گھر آیا تو آ کر دیکھا یہاں پر والد صاحب موجود نہیں تھے، وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو میں نے باکس کو دروازے کے ساتھ ٹانگ دیا اور والد صاحب کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد وہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر پر آ گئے اور میں نے دروازے کی کمپنی والا جوتا ان کو دکھایا اور پہنانے لگ گیا۔ جیسے ہی میں نے تھوڑا سا جوتا ان کے پاؤں کے اندر ڈالا تو مجھے احساس ہو گیا کہ آج مجھے مار پڑنے والی ہے، کیونکہ یہ جوتا ان کے پاؤں سے کافی سارا چھوٹا تھا۔ جوتا لینے سے پہلے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی ساتھ میں لے کر چلو، یہ نہ ہو کہ کہیں تم چھوٹا موٹا جوتا لے کر آ جاؤ۔ پھر میں نے اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے زور زور سے جوتے کو پہنانے لگ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ ایسے نہیں جا رہا۔ پھر میں نے ابو کو کہا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، شاید اس طرح یہ آپ کو پورا آ جائے، لیکن ڈھیر ساری کوشش اور گالیاں سننے کے بعد مجال ہے یہ جوتا تھوڑا سا بھی بڑا ہوا ہو۔ پھر میں نے اس جوتے کو ابو کے پاؤں سے نکال کر ڈبے کے اندر رکھ دیا اور چلا گیا باہر روٹی لے کر، کیونکہ ان غریبوں کو میری وجہ سے رات کے 12 بجے گلی میں کھڑے ہو کر روٹی کھانا پڑ رہی تھی۔